ترجمہ جی، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نقصان اور خسارے میں نہیں ہیں۔ آمنوا، جو ایمان لے آئے، زبان سے بھی اقرار کیا اور دل سے بھی تصدیق کی۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد دوسرا کام یہ کیا کہ نیک اعمال کرتے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ حق کی تلقین کرتے رہے، یعنی خود بھی حق پر تھے، لوگوں کو بھی تلقین حق کی کرتے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس حق کے اوپر اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، تو اس پر وہ ڈٹ گئے، صبر اختیار کیا۔ تو ایسے انسان جنہوں نے 4 کام کر لیے، کتنے کام جی؟ 4 کام کر لیے، وہ انسان خسارے سے بچ گئے۔ دوبارہ سماعت فرمائے جی۔ پہلی 2 آیات میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، مگر وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے، جو کتنے کام کریں گے جی؟ سب سے پہلا کام آمنو، کیا لے کے آئے؟ دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں دل و جان سے، زبان سے بھی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اور دل سے بھی کیا کر دی؟ تصدیق کر دی، وہ ہے مومن۔ اور جب ایمان لے آیا، دوسرا کام اب اس مومن کے ذمہ کیا ہے؟ ایمان والے کے ذمہ کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ عامل الصالحات، نیک عمل کیسے کرنے ہیں؟ ہر نیک عمل قبول نہیں ہوتا، وہ نیک عمل قبول ہوتا ہے کہ بندہ مومن ہو اور اخلاص سے نیکی کرے۔ اور تیسرا کام وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرے، سچی گل کرے، سچوں کا ساتھ دے، خود بھی سچا ہو اور سچی جماعت کا ساتھ بھی دے، اور لوگوں کو اس کی تلقین بھی کرے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب آپ حق کا ساتھ دیں گے تو تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا چوتھا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ ان بیماریوں پہ، ان تکلیفوں پہ، ان دکھوں پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اس دین اور حق کی تلقین پہ ڈٹ جانا ہے، نیک اعمال پہ ڈٹ جانا ہے، ایمان پہ ڈٹ جانا ہے۔ جب تم یہ 4 کام کرو گے تو تم خسارے سے بچ جاؤ گے، نقصان سے بچ جاؤ گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں یہ 4 درجات عطا فرما دے، اور اگر ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے تو
اللہ ذوالجلال ہم سب کو اس پر استقامت نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم اور میرے ذی شعور ساتھیوں، میں نے پہلے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد آپ کے سامنے ذکر فرمایا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال اگر قرآن مجید کی صرف یہ ایک سورت ہی نازل کر دیتے نا، کون سی سورت؟ سورۃ العصر، تو انسان کی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے، انسان کی نجات کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی. اب سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہی اس کو سمجھیں گے. کتنی آیات ہیں جی؟ شاباش. ہاں 3 آیات. کوئی ہیں وڈیاں جیاں آیت الکرسی ورگی چھوٹی ساری. اور یہ وہ صورت ہے جس کو مسلمانوں کے بچے کو زبانی یاد ہے. مرد و خواتین ہم اپنی نمازوں میں یہ سورت تلاوت کرتے ہیں. تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم ہے یا میرے نبی کے محبوب کے زمانے کی قسم ہے یا عصر کے وقت کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان نقصان میں ہے. اے اللہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ انبیاء بھی ہیں، نبیوں کی آل بھی ہے، نبیوں کے صحابہ بھی ہیں. اے اللہ تو نے کہہ دیا ان الانسان لفی خسر. اللہ ذوالجلال نے فرمایا الا الذین آمنوا، سارے انسان نقصان اور گھاٹے میں نہیں ہیں. وہ انسان خسارے سے بچ جائیں گے جو کتنے کام کریں گے جی؟ شاباش. کتنے؟ آج سب سے پہلے کام پہ میں نے وضاحت کرنی ہے. سب سے پہلا کام انسان کا کیا ہے؟ الا الذین، شاباش پڑھ لیں میرے ساتھ، الا الذین آمنوا، جو کیا لے کے آئے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آمنو کا لفظ کن کے لیے بولا گیا ہے قرآن مجید میں؟ جب یہ قرآن اتر رہا تھا، جب مکہ مدینہ میں میرے آپ کے آقا کے اوپر قرآن اتر رہا تھا، نزول ہو رہا تھا، اور یہ 13ویں نمبر پہ سورت نازل ہوئی ہے. کتنے نمبر پہ؟ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، مکی سورت ہے. تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ سب سے پہلے ایمان کا اطلاق کن پہ ہوتا ہے؟ ایمان کا اطلاق ہوتا ہے وہ بندہ جس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور ایمان لے آیا.
میرے نبی کی زیارت بھی کی اور کیا لے آیا؟ اور ایمان پہ ڈٹ گیا، ایمان پہ پکا ہو گیا، وہ اللہ کے کاغذوں میں کیا ہے جی؟ مومن ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ دنیا کے کسی شعبے کو میں نے یا آپ نے یا ہماری اولادوں نے اپنانا ہے تو ہم مثال کون سی دیتے ہیں؟ مثال ہے میرے بیٹے نے بننا ہے ڈاکٹر، تو میں کس ڈاکٹر کی مثال دوں گا؟ جو اس شعبے کا ماہر ہوگا، ڈاکٹری والے شعبے کا کیا ہوگا؟ ماہر بھی ہوگا اور امانت دار بھی ہوگا، کہ بے ایمان ڈاکٹر کی مثال دے سکتا۔ میں اپنے بیٹے کو، اگر میرے بیٹے نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ کے بیٹے نے ڈاکٹر بننا ہے، تو مثال کس ڈاکٹر کی دو گے؟ شابہ، کوئی مشکل سوال نہیں کر رہا آپ سے۔ جو اچھا ڈاکٹر ہوگا، جو بھلا مانس ہوگا، جس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہوگی، جو خیر خواہ ہوگا، جو اس شعبے کو جانتا ہوگا، نام کا ڈاکٹر نہیں۔ اور اسی طرح ہمارے بچوں نے اگر پروفیسر بننا ہے تو میں کس پروفیسر کی مثال دوں گا؟ شاباش، آپ نے جواب دیتے آنا ہے، کوئی مشکل نہیں کر رہا۔ کس پروفیسر کی مثال دو گے؟ جو اس شعبے کا ماہر بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ ہمارے بچوں نے انجینئر بننا ہے، تاجر بننا ہے، کاروباری بننا ہے، ٹھیکیدار بننا ہے، مستری بننا ہے، مزدور بننا ہے، دکاندار بننا ہے، ملازم بننا ہے، سرکاری ملازم بننا ہے۔ دنیا کے جس شعبے میں ہماری اولاد نے جانا ہے، اپنانا ہے، تو ہم مثال اس شعبے کے عام بندے کی دیں گے، 2 نمبر بندے کی دیں گے، فراڈیہ بندے کی دیں گے، یا اس شعبے کے ماہر بندہ، امانت دار، مخلص، ہمدردی رکھنے والا اس شعبے سے، ہم مثال اس کی دیتے ہیں، یہ کوئی نہیں۔ اگر میری یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی، اب اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان لے آؤ۔ اگر دنیا اور آخرت کے خسارے سے تم بچنا چاہتے ہو تو کیا لے آؤ؟ اللہ 14ویں صدی ہے، 14.5 صدیاں گزر گئی، اس ملک کے پوری دنیا دا بندہ جنہوں پکڑ لو آدم میں مومنہ، میں کیا ہوں؟ ملحد بندے، دہریہ بندے، جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں، آپ ان سے بھی پوچھے، وہ بھی کیا کہے گا؟ میں مومن ہوں۔ انبیاء کی رسالت کے منکر لوگ، آپ ان سے پوچھے تو وہ بھی کیا کہیں گے؟ وہ کہے ہم مومن ہیں۔ جیسے ہمارے نبی کی ختم نبوت کے منکر لوگ، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم مومن ہیں۔ میرے نبی کی، انبیاء کی، اہل بیت اعظام، گھر والوں کی کوئی توہین کرے، بے ادبی کرے، وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ چھوڑو یار، میرے نبی کے، انبیاء کے، صحابہ کی کوئی توہین کرتا ہے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حضرت امیر معاویہ، میرے نبی کی ازواج، حضرت حسن و حسین، حضرت علی المرتضیٰ، صحابہ کی کوئی توہین کرتا ہے اور اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ دن پکے مومن اسیاں، تسی تو مومن کوئی نہیں۔ جو مساجد کی توہین کرے وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں۔ جو علماء حق کی توہین کرے وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ جو قرآن کی بے حرمتیاں کرے وہ بھی کیا کہتے ہیں؟
اللہ پاکستان چ رولا پی گئی، ہر بندہ ہی کہنا میں کیا، اللہ سندس تو صحیح، ہمیں بتا تو صحیح تجھے ایمان کون سا چاہیے، میں کیسا مومن بنوں، ہم کیسے مومن بنے؟ اللہ پاک نے فرمایا آؤ میں ذکر کر دیتا ہوں، پہلا سپارہ ہے، ذرا کھول لیں، آخری صفحہ ہے، پہلا سپارہ ختم ہو رہا ہے جی، 16واں رکوع، بالکل آسان سی دلیل میں دے رہا ہوں، پہلا سپارہ آخری صفحہ، رکوع نمبر کیا ہے جی؟ آیت نمبر 137، آیت نمبر کیا ہے جی؟ بولیں یار، 137 نکالیے جی۔ اللہ تینو کے وجہ ایمان چاہیے، اج رولا پہ گیا پاکستان وچ، ہر کوئی بندہ آتا میں مومنہ میں مومنہ، اللہ دس تو صحیح تینو ایمان کیسا چاہیے؟ اگر آیت آپ کے سامنے آ گئی ہے تو شروع ہو رہی ہے فَإِنْ آمَنُوا، کہاں سے شروع ہو رہی ہے جی؟ سامنے ہے جی، پہلا سپارہ ختم ہو رہا ہے، آپ کا صفحہ نمبر کون سا ہے جی؟ 20، صفحہ نمبر 20 ہے، درمیان میں، شاباش، اور میرا جو قرآن ہے اس کا صفحہ 28 ہے، درمیان والی آیت آپ دیکھ لیں، فَإِنْ آمَنُوا، فَإِنْ کر دو مانا، فامن پاس، ان میں نہ اگر، آمنو ایمان لانا ہے تم نے، اے انسانوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، میرے نبی کی امت ہو، امت محمدیہ، تم نے کیا لانا ہے؟ اپنے آپ کو مومن کہنا ہے، ایمان لانا ہے تو کس جیسا ایمان لانا ہے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لائے۔ کون ایمان لائے؟ میرے نبی کے یاروں کے ایمان کو اللہ معیار کہہ رہا ہے، کسوٹی بنا دیا کہ تیرا میرا ایمان تب قبول ہے جب تیرا میرا ایمان کس کے ایمان کے ساتھ ملے گا؟ یار سارے بول دو، مزہ آئے گا انشاءاللہ قرآن کا۔ تیرا میرا ایمان، قیامت تک آنے والے انسانوں کا ایمان کب قبول ہے؟ جب تیرا میرا ایمان کے لیول، درجہ، سٹیپ اس جگہ پہ پہنچ جائے، لیول اس جگہ پہ پہنچ جائے جس لیول پہ صحابہ کا ایمان تھا۔ کس کا ایمان تھا؟ اور اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہو گیا فَقَدْ اهْتَدَوْا، فَقَا کیا ہو جاؤ گے؟ اور اللہ ذوالجلال کہتے ہیں قرآن مجید میں پہلے سپارے سٹارٹنگ میں ہے، جہاں منافقوں کے حالات اللہ ذکر کر رہے ہیں، کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ جب ان منافقوں کو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس، جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جس طرح دوسرے لوگ صحابہ ایمان لے آئے، تو منافق کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کہتے ہیں ایمان لے آئے ہم جس طرح کون ایمان لے آئے؟ بے وقوف۔ منافق لوگ صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے بولو، اے ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی، حسن و حسین، طلحہ زبیر، امیر معاویہ کو اگر کوئی بندہ بے وقوف کہے گا، جو فتویٰ صحابہ پہ لگائے گا وہ فتویٰ لوٹ کے اس کے اوپر آئے گا۔ اللہ پاک میں الا خبردار، انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، او منافقہ سن لو، بے وقوف میرے نبی کے صحابہ نہیں، میرے نبی کے یار نہیں، بے وقوف کون ہے؟ تم خود ہو۔ اللہ نے دکھا دیا
جیسا عقیدہ تو نے صحابہ کے متعلق رکھنا ہے سمجھے تو ویسا ہی ہے. صحابہ آئینہ ہے تیرے لیے. بڑے عرصے کے بعد یہ آیت آئی ہے. دل کر رہا تھا صحابہ کی عظمت بیان کرنے کا، کیونکہ آج لوگ یہ محرم الحرام میں بالخصوص صحابہ کے دشمن لوگوں نے بڑھ چڑھ کے گستاخیاں کی ہیں. ایک بولا ہے، کہتا ہے کربلا دے میدان وچ اور 22 لاکھ مربع میل پہ جو حکمران تھے وہ کربلا میں کہاں تھے؟ کہاں بھاگ گئے؟ کسی سے سوال کیا جاتا ہے امیر معاویہ دی تعظیم کیوں نہیں کرتے تسی؟ وہ میڈیا تے بیٹھ کے کہہ رہا جیڑا عزت دے قابل ایسا عزت کرے نہیں آ، جیڑا عزت دے قابل کوئی نہیں ایسا نہ کرے. یہ پاکستان نے کہ سوشل میڈیا نے نشر کیا، سوال کرنے والے پہ پرچہ ہو گیا اور جس بکواس کیتا ہے اس تے پرچہ کوئی نہیں. جس توہین کیتی ہے اس تے پرچہ نہیں ہویا، تو جیڑا سوال کر رہا ہے اس تے کی ہو گیا؟ ایک عورت بولتی ہے، کہتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو بچانے کی کوشش کیا جہنم سے، پر وہ وقت بھی نہیں بچی، جہنم دے چلی گئی. اس عورت سے اس کی عورت کون سی عورت مراد ہے پتہ ہے آپ کو؟ انسان کو نہیں پتا، سا سن ہو گیا. سنی اس وقت سن ہو گیا. تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈلے ہم چپ ہیں، صحابہ کی ذاتوں پہ اعتراض ہو ہم چپ ہیں، قرآن کی بے حرمتیوں ہم چپ ہیں، حضور کے خاکے بنائے کوئی چینل ہم چپ ہیں. ایسے سن ہو گئے ہم ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہے. وہ کہتی ہے عورت جہنم کی طرف جا رہی تھی، علی نے بچانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی وہ جہنم میں چلی گئی. اس سے مراد کون سی عورت ہے؟ وہ بکواس کیا کر رہی ہے؟ اس سے مراد امی عائشہ صدیقہ لے رہی ہے. نہیں ملک میں کوئی شور اٹھا، نہیں تیرے میرے ایمان میں فرق آیا. آج میری ماں کو کوئی گال نکالے تو میں اس کو زندہ نہ چھوڑوں، میرے باپ کو کوئی گال نکالے میں اس کے پاس بیٹھوں نہیں، اس کا کھانا نہ کھاؤں، اس سے سلام نہ کروں. میرے تیرے یار کو کوئی گال نکالے برا بلا کے ہم اس سے دوستی رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں اور قربان جاؤں. آج ہمیں کیا ہو گیا جو میرے نبی کی ذات پہ اعتراض کرے، جو اللہ کی ذات پہ اعتراض کرے، جو قرآن پہ اعتراض کرے اور جو صحابہ پر اعتراض کرے. آج ہم ان کے ساتھ کھائیں بھی صحیح، پیئیں بھی صحیح، ان کے ساتھ کاروبار بھی کریں، ہمارے ایمان میں کچھ فرق نہیں آ رہا. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر ایمان لانا ہے تو کس جیسا لانا ہے؟ شاباش، کس جیسا لانا ہے؟ میں آپ سے التماس کروں گا، جہاں تک میری آواز آئے تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا، آپ پڑھے لکھے سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو، پھر کوئی اور علم پڑھنا. سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ قرآن مجید کا ترجمہ صحیح پڑھو، سمجھو. قرآن جس کی تعریف کر رہا ہے اس کی کرو گے یا کوئی نہیں؟ قرآن جس کی مذمت کر رہا ہے اس کی مذمت آپ کریں، لیکن قرآن جس کی تعریف کر رہا ہے اگر بندہ اس کی مذمت کرے گا مومن رہے گا؟ شاباش. اب میں آ جاتا ہوں، جو صحابہ کی توہین کرے وہ مومن ہے، جو میرے نبی کی آل بیت کی توہین کرے وہ مومن ہے. اب خود فتوی لگاؤ، میں نہیں کہتا. جو میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر بن جائے وہ مومن ہے، جو میرے نبی کی بیویوں کے متعلق بکواسات کرے وہ مومن ہے، جو ابوبکر عمر عثمان علی کو مومن نہ مانے وہ مومن ہے، جو اس قرآن کو اصلی قرآن نہ مانے وہ مومن ہے، جو نبیوں کی رسالت کا منکر بن جائے وہ مومن ہے، جو اللہ کی ذات کے منکر بن جائے
وہ مومن ہے؟ اب فتوے آپ نے خود لگا دیے، آپ خود کہہ رہے وہ بندے مومن ہیں؟ نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میری ذات کو بھی مانے، میری ذات کو بھی مانے اور میرے محبوب کو بھی مانے، میرے محبوب کی رسالت کا بھی کیا کرے؟ صرف زبانی اقرار کافی ہے؟ ایمان مجمل، ایمان مفصل، آج لوگ اس پہ بھی بکواسات کر رہے ہیں، کہتے دیکھو جی ایمان مجمل والے ودے نہیں جی، ایمان مفصل والے ودے نہیں جی، اعتراضات بلا وجہ۔ ایمان مجمل پڑھو تو صحیح ہے کیا چیز، ایمان مفصل پڑھو تو صحیح، اس میں ایمانیات کا ذکر ہے کہ تم مومن کب بنو گے؟ جب کس ذات پہ ایمان لاؤ گے؟ اللہ کے ذات پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ یہ لفظ غلط ہے، یہ لفظ غلط ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان کب قبول ہوگا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ، اے میرے اللہ، میرا نبی کہتا ہوگا اللہ سے، تنو میرے یار کیوں پسند ہے؟ اور مومن ہی تو ہے نا، تنو میرے یار کیوں پسند ہے؟ اللہ پاک فرماندے میرا سونا پیغمبر اے یار تیرے نہیں تے فوج میری آ۔ پتہ نہیں گال سمجھ آئی ہے کوئی؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حزب اللہ کا لقب دیا تو کن کو دیا؟ اولئکا حزب اللہ۔ یہ صحابہ فوج کس کی ہے؟ آج پاکستانی فوج پہ کوئی تنقید کرے، جیسے اب فضل الرحمان والا مسئلہ، مولانا فضل الرحمان والا مسئلہ عروج پکڑ گیا، ہر ایرا غیرہ اٹھ کے بکواس کر رہا ہے اس کے متعلق کہ فوج کی توہین کر دی ہے، شہداء کی توہین کر رہی ہے، حالانکہ تقریر سن لو اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ شہداء کی بحرمتی کرے، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو فوج کی ذمہ داری ہے وہ فوج کرے، جو کام فوج کے وہ فوج کرے، اور جو علماء کا ہے وہ علماء کرے۔ پتہ نہیں گل سمجھ آئی ہے؟ جو ملک چلانے کی ذمہ داری فوج کے ذمہ ہے یا سیاستدانوں کی ذمہ ہے؟ ملک کس نے چلانا ہے؟ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ شاباش، کس نے؟ یہ فوج اور سرحد چھوڑ کے سیاست ہی چاہ جائے تے سیاسی نہ کھچ جاؤ، تسی چلے جاؤ بارڈر اتے اسا تو پیسے دیں، یہ گل ٹھیک ہے؟ جیڑا بندے دا جیڑا شعبہ ہے، میں مثال دینا، میں مولوی مثال ہے، میرے ذمہ کیڑا کام ہے؟ سارے بولو۔ میں جو ہونا اینج کانی چ پا لواں پٹا او والا، او جڑے ڈاکٹر پائی ودے ہوندے نے، ہاں تے لا لواں مشین تے میں باہر نکلنا، میں آکھا میں ڈاکٹر بن گیا نے، لوگا کیا آکھنا؟ سچی سچی گل کر، میں پڑھے گا کوئی نہ، ڈاکٹری شعبہ میں نہیں لے ہویا، میں الف نو کلی نہ جاندا، جب میں ڈاکٹر بن کے باہر نکل ونجا تو میں آکھا دکان کھول لواں تو میں آکھا میں بھائی ڈاکٹر آ جاؤ، لوگا میری گل مننی ہے؟ کیا آکھسو تسی کہ مولوی صاحب تیرا شعبہ اور میں آکھا تو میری توہین کر چھوڑی ہے، تو ہوندہ کون ہے گل کرنے والا؟ یہ تو الٹا چور کتوال کو ڈانٹے والی گل ہو گئی۔ اور اس نے آئینہ دکھایا ہے، جو بندہ جس کا شعبہ ہے، اچھا چلو اس طرف میں نہیں جاتا، جو پاکستانی فوج پہ تنقید کرے اس کی سزا کیا ہے؟ آپ اسی شعبے سے منسلک ہیں، کیوں بھائی شریف؟ جو تنقید غلط کرے فوج پہ غلط، اس کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے، اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ اگر پاکستانی فوج کی کوئی تنقید کرے تو پاکستان کی حکومت اسے چھوڑتی، اور جو رب کی فوج، جو فوج کس کی ہے؟ جو حزب اللہ ہے،
جو رب کی فوج کی پر تنقید کرے کیا اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا اس کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ جو صحابہ کی توہین کرے اس کی سزا کیا ہے؟ سر تن سے جدا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا. لیکن آج ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں یہ. اللہ پاک اپنا میرا محبوب پوچھتا ہوگا، ہمارے محبوب پوچھتے ہوں گے اللہ تینوں میرے یاراں نال کیوں اتنی محبت ہے؟ اور جی میں کافر آکھیا ہی نا کہ ایسا تیری گل تا مننے ہاں کہ اپنی محفل چوں انہاں صحابہ نوں اٹھا دے. پتہ نہیں گل سمجھ آئی؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 52. سورۃ الانعام آیت نمبر کیا ہے جی؟ 52. گھروں میں ترجمہ کر. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. تو میرے نبی کے دل میں خیال آ گیا ہوگا شاید بھی کافروں دی گل ٹھیک ہے کیونکہ ابو بکر تا میرا ہے، اے اتھے پوے تاوی میرا ہے، اٹھ کے چلا جائے تاوی، اے بلال میرا ہے چاہے میرے کول پوے یا الگ ہو جائے، عمر میرا ہے، اس علی میرا ہے، طلحہ زبیر میرا ہے، امیر معاویہ میرا ہے، تمام صحابہ میرے. مثال دے طور تے شادی بیاہ ہے، ٹیبل لگے ہوئے، تواڈے یار بیلی بیٹھے. کون بیٹھے؟ شاہ یار بیلی. ہوں آ گئے شریکہ سمجھ دو جڑے تواڈے دشمن ہیں، وہ آ گئے. انہوں نے آکھیا بھئی اس ٹیبل تے ایسا بڑا ہے جتھے تیرے یار بیٹھے، جتھے تیرے کی بیٹھے، اسی کی کر سا؟ اسی اٹھا دساں. کیوں؟ میرے بیلی ہے، میرے سجن ہیں. میں آکھسا یار بیلیو اٹھو یار، تساں ناراض کوئی نہیں ہونا کیونکہ میرے اپنے میرے یار ہو. تو میں تھلے بھی بہا چھوڑیا نا زمین تے بھی تے چٹنی روٹی دے دیتی، تساں راضی ہو گیا. تے اے کون ہے جی؟ اے میرا شریکہ نے، اے میرے دشمن ہیں. انہاں دی ٹیبل تے اگر ایک چمچ بھی گھٹ ہو گئی نا انہیں کیا کرنی؟ آئے آئے قربان جاواں میرے نبی دے دل وچ جی خیال آیا یا نہیں آیا؟ کافر آکھیا تیری گل تا منیا، اپنی محفل چوں پہلے صحابہ نو اٹھا دے. اللہ دی ذات چپ نہ رہیا، اللہ دی ذات کیونکہ فوج کی دیئے یار تیرے تے فوج میری ہے. جڑا اللہ دی فوج تے تنقید کرے اللہ فرماتا نا میرا سونا پیغمبر وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، مت اٹھائیں اپنی محفل انہاں لوگوں جو ایمان آلے، جو کہہ اللہ تینوں میرے یاراں نال اتنی محبت کیوں آ گئی؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. اللہ ذوالجلال فرماندے اے میرے محبوب تیرے یاراں نال محبت من اس واسطے کہ صبح ہوئے تاوی منو پکار دین، شام ہوئے اے خوشی چوون تاوی منو پکار دین، غمی چوون تاوی منو پکار دین، اے گھر چوون تاوی منو پکار دین، اے سفر چوون تاوی منو پکار دین، اے تجارت چوون، اے زمین تے ہوون، اے آسمان تے ہوون، اے فضا چوون، اے دریا سمندر دی لہر چوون، اے پہاڑ تے غاروں دے وچ ہوون، اے جس جاتے ہوون ہر جاتے اے پکار دے کس نو ہیں؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. اللہ میرے یاراں دا پکارنا تے بلاونا تینوں کیوں اتنا پسند آ گیا؟ دنیا تے ہو لوگ بھی تا ہیں جڑے تینوں بلان دین، جڑے تیری عبادت کریں دین خالص. اللہ تینوں میرے یاراں دا بلاونا تے پکارنا کیوں پسند آیا؟ اللہ ذوالجلال فرمان دین پوری دنیا دے لوگ منو پکار دین اپنی غرضہ واسطے. پتہ نہیں گال سمجھ آئی یا نہیں؟ کوئی بیمار ہے تو تا منو یاد کریں دے، اللہ منو شفا دے دے، اللہ منو شاباش. جڑا مقدمات پھنس ہویا وہ اس وقت منو بلاندا ہے، اللہ منو مقدمات رہائی دے دے. جنہوں اولاد نہ ملتی پئی ہوئے
او منو اس وقت بلانا ہے، اس وقت میری عبادت کرے دا جس لوگ کاروبار گھاٹے آ ونجن، اس سے منو یاد کرے دا جس دا کاروبار کوئی نہیں، دنیا دے سارے لوگ منو اس وقت پکار دیں جدو انہوں غرض پیش آ جائے، جد انہوں کے آ جائے، شابش بولو اللہ ماشاءاللہ، کوئی ہو جو اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وگرنہ آج ساڑھے نمازیں دی حالت کی ہے، کوئی کام رکاوٹ آیا پہ ہے نا نہیں ہوندہ پہ، تو اسا ٹوپی سیر پہ تسبیحات تھی تہجد ٹائم اٹھے ہوئے بولے اللہ بڑھے جا، تو جس لئے کام ہو بندہ ہے اس ٹائم تتر بتر وہ کدے گیا بھائی؟ ایسے کئی لوگ میں اپنی صفوں میں دیکھتا ہوں، آج ہم لوگوں اللہ کو پکارتے ہیں نا تو صرف اپنی غرض مٹانے کے لیے، اپنی غرض پوری کروانے کے لیے، اللہ میرا یہ کام کرتا تا میں تیرے گھر چاوڑا، میرا کام کرتا تا تیرے قرآن دی تلاوت کرنی ہے، میرا کام کرتا تیری نماز پڑھنی ہے، تا میں دین دا کام کرنا ہے۔ اللہ پاک فرما دیں دنیا دا ہر انسان جدو منو بولاندہ ہے اپنی غرضاں واسطے، اپنی حاجات واسطے، اپنی مشکلات دور کرن واسطے اس دھرتی تے واحد تیرے یارن او جدو ہی منو پکار دیں منو راضی کرن واسطے، کی کرن واسطے؟ یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون شابہ یریدون وجہا، یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 52 ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لینا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں تیرے یار جب بھی مجھے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اپنی غرض مٹانے کے لیے یا مجھے راضی کرنے کے لیے؟ شاباش سارے بولو۔ ابو بکر جب بھی بلاتا ہے اپنی غرض کے لیے اللہ کو نہیں بلاتا بلکہ اللہ کو، عمر جب بھی بلاتا ہے اللہ کو اپنی غرض کے لیے، ہاں وہ بالتباہ ہے، اے نہ کہ بھی اللہ کو غرض پوری کروان دی دعا کرنی، یہ بھی غلط ہے، اتھو یہ بھی نہ کاٹ لے آئے، اسی منفی پہلو بڑی جلدی کاٹ لے، ساڑھے لوگ نا منفی پہلو بڑی جلدی کر دیں، خاص کر پاکستانی قوم غلط مطلب کٹنی ماہر ہے، پوری تقریر سن لے سن، ایک گال جے کوئی تھوڑی نرم نکل گئی اس سے ننڈا پلے سن، ایتھے فتوہ لگدا پیا، ایتھے گستاخی کر گیا ہے، باقی ساری تقریر تو دا کوئی اثر تو نہ کوئی دھیان ہے، تو منفی پہلو ادھا اے بھی مقصد نہیں کہ اللہ نے بلانا نہیں چاہیے، غرضیں پکارنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی بلانے والا مجھے بلاتا ہے میں اس کی پکار کیا کرتا ہوں؟ سنتا بھی ہے اور جواب بھی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بے بس اور لاچار کی پکار سننے والا کون ہے؟ اے پہلو بیان کر دیں وہاں ہے، مطلب کیا بھئی غرضیں بلاؤ بھئی اس سے کوئی شک، لیکن غرض نہ ہوئے تب ہی بلانا چاہیے، اللہ نے کوئی نہیں۔ تیری میری یاری رب نال لالچ والی ہونی چاہیے یا بغیر لالچ تو نہیں؟ شاباش، لالچ والی نہ ہوئے، لالچ والی نہ ہوئے، بغیر لالچ تو وگنا ساری غرضہ پوری کیا کرنی ہے؟ اللہ دی ذوالجلال، تو اللہ ذوالجلال اتھے فرما دیتا پہلا کلیہ دنیا اور آخرت اگر خسارے تو بچنا چاہو فَإِنْ آمَنُوا، کیا ہے جی؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لے کے آؤ، اللہ کے وجہ ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میرے ابو بکر جیسا ایمان لے ایسو تو تمہارا ایمان قبول ہے، عمر جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان، عثمان جیسا ایمان لاؤ گے، اور کیوں؟ جس کے متعلق میرا نبی کہہ دے اے جنتی ہے، جن کو دنیا میں جنت کی کیا دے دے میرا نبی، وہ ایمان اچ ماہر ہیں یا کوئی نہیں؟ تسی بھی تو دنیا دے شعبے ماہر بندے دی مثال دے دیو، اللہ بھی مثال کنہ دی دے رہا مومنہ دی، جڑے ماہر ہیں میرا نبی غزوہ وہ دتے آئی پہاڑ دے اتے سجے تے کھبے دونوں یار تنار حضرت عثمان، کتنے بندے؟ سارے بولے آئے کل 4، نبی پاک نے ملا کے کتنے؟ پہاڑ چھوڑے یا ہلن لگ گیا خوشی تو،
اس میرے اتنے کون آ گئے؟ آمنہ دلال آ گیا. تو ہلیا نا، آپ نے فرمایا ٹھہر جا یار، ہل نہیں، تینوں پتہ کوئی نہیں تیرے اتنے ایک نبی دو شہید، ایک صدیق تے دو شہید ہے. ایک صدیق تے دو کے جنہوں میرا نبی آکے صدیق ہے. تو دنیا دا بندہ اس میں کہ وہ صدیق نہیں، دنیا دے بندے دی گل منسو یا آمنہ دلال دی گل منسو. پھر عشرہ مبشرہ میں سے، پھر عشرہ میرا نبی کسی کو صدیق اکبر کا لقب دے دے وہ صدیق بنتا ہے یا کوئی نہیں. میرا نبی کسی کو فاروق اعظم کہہ دے وہ فاروق اعظم بنتا ہے یا کوئی نہیں. اور جس کو میرا نبی غنی کہہ دے، ذوالنورین کہہ دے، وہ ذوالنورین بنتا ہے یا کوئی نہیں. اور جس کو میرا نبی حیدر قرار، شیر خدا کا لقب دے دے، علی المرتضی کرم اللہ وجہ کا لقب دے دے، وہ کرم اللہ وجہ بنتا ہے یا کوئی نہیں. جسی کو نبی میرا نبی کسی کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہہ دے وہ بنتے ہیں یا کوئی نہیں. خاتون جنت کسی کو بنا دے وہ بنتی ہے یا کوئی نہیں. بولو یار وہ بنتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج میں نے صرف مطلقاً تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے. یاد رکھنا میرے بھائی، صحابہ کے ایمان میں شک نہ کرنا. صحابہ کے ایمان میں شک، میرے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی نو گال نہ کر دی. کون کہہ رہا؟ اور ترمذی شریف دی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ میرے صحابہ نو برا بلا آکھے او دے اتے تو لعنت کرنی، اس بندے اتے کیا کرنی ہے؟ اے ترمذی شریف دی حدیث ہے. اور جو بندہ یہ حدیث بیان کرے تو میرے تے وہ بندے پرچہ توات حکومت صحابہ دی دفاع کرنے والی ہے یا صحابہ دے دشمن لوگ ہیں. یہ میرے تے پرچہ ہو بنجے اس گالتے کہ میرے نبی فرمایا کہ جیڑا صحابہ نو برا بلا آکھے اس اتے کیا کرنی ہے؟ جیڑا میرے نبی دی اہل بیت نو برا بلا آکھے اس اتے بھی کیا کرنی ہے؟ لعنت. جو امی عائشہ صدیقہ نو برا بلا آکھے اور جہنمی آکھے اس اتے کیا فتوہ لانا چاہیے یا کوئی نہیں؟ اے چپ نہ رہ کرو، بولے کرو. اے ایمان دی حرارت بولاندی ہے. چپ رہ کے اسی اکا چپ ہو گیا. یار دشمن لوگوں نے تھوڑا فائدہ اٹھایا. خاموشی دا. امی عائشہ صدیقہ نو جڑا جہنمی کتی آکھے اور لکھے، اور لکھن والے ہاتھ ٹوٹنے چاہیے یا نہ، وہ کتاب چھاپن والی اے جھانگ والے لوگ انجے نان کھلوتے، انجے نان صحابہ دی عظمت کھلوتے. جھانگ دے وچ صحابہ دے دشمن تے اہل بیت دے دشمنہ لوگا کیا کیتا ہے؟ کتے تے کتیاں دے گالے چھ امی عائشہ دا نام لکھ کے پا دیتا ہے. تاں ایمان والے بندے کھڑے ہیں. اور آج وہ وقت پاکستان اتھے ہو رہا ہے. آج سنو انجے دبایا جا رہا ہے، جس بولنے وائلیشن پھاڑ لو جی پرچہ کر دیو. تو میرے بھائی صحابہ ایمان دا معیار صحابہ ایمان صحابہ دا اللہ کے فرمایا معیار فرمایا انشاءاللہ اس ہوتے روشنی کل بھی ڈال سا، کیونکہ ساڑھے ایمان دا حصہ ہے. کی ہے جی؟ ساڑھا ایمان مکمل نہیں جب تک میرا ایمان صحابہ دا ایمان نال مل نہیں جاندہ. اور انہاں دا ایمان ذکر کرنا چاہیے یا کوئی نہیں؟ وہ مومن ہے یا کوئی نہیں؟ وہ اللہ دی فوج ہے یا کوئی نہیں؟ اور رضی اللہ عنہم و رضو عنہ ہے یا کوئی نہیں؟ اللہ جنہ تو راضی، تو میں بھی راضی ہونا ہے یا کوئی نہیں؟ تو اللہ کے دعا ہے اللہ پاک عملی توفیق عطا فرمائے. وما علینا